حضرت ادریس علیہ السلام اللہ کے پیارے نبی تھے، جو ملک الموت یعنی جو موت کے فرشتے ہیں حضرت اسرائیل علیہ السلام ان کے دوست بھی تھے۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے کہا کہ مجھے موت کا مزہ چکھنا ہے، تو تھوڑی دیر کے لیے میری روح قبض کرو اور پھر میری روح کو میرے جسم میں واپس لوٹا دو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اویئر یو۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے یہ سب کہتے ہوئے کہا کہ میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں کہ موت کا مزہ کیسا ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام اللہ کے نبی تھے اور موت کے فرشتے حضرت اسرائیل علیہ السلام کے دوست بھی تھے۔ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے حضرت ادریس علیہ السلام کی بات مانتے ہوئے تھوڑی دیر کے لیے آپ کی روح قبض کر لی اور کچھ دیر بعد واپس آپ علیہ السلام کے جسم میں لوٹا دی۔ تو اس سب کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ اب مجھے جہنم بھی دیکھنی ہے تاکہ مجھے اللہ تعالیٰ کا خوف ہو اور دیکھوں کہ جہنم کیسی ہے۔ آپ علیہ السلام کے کہنے پر حضرت اسرائیل علیہ السلام آپ کو جہنم دکھانے لے گئے تو آپ نے جہنم کے طبقات کو دیکھا اور جہنم میں ہونے والے عذابات کو بھی دیکھ لیا۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے کہا کہ مجھے جنت بھی دیکھنی ہے۔ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے آپ کی یہ بات بھی مان لی، اور جب حضرت ادریس علیہ السلام جنت کے دروازے پر پہنچے تو اس دروازے کی نگرانی پر جو مامور تھے یعنی جو تعینات تھے اس دروازے کی حفاظت کے لیے، حضرت رضوان سے آپ نے کہا کہ دروازہ کھولیے، مجھے جنت میں جانا ہے۔ تو حضرت رضوان نے دروازہ کھول دیا اور آپ جنت میں داخل ہو گئے۔ حضرت ادریس علیہ السلام جنت میں داخل ہوئے تو آپ جنت کی سیر کرتے رہے اور اللہ کی رحمت اور نعمتوں کو دیکھتے رہے، اور باہر حضرت اسرائیل علیہ السلام آپ کے انتظار میں کھڑے رہے۔ اور کافی دیر جب حضرت ادریس علیہ السلام نہ آئے تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا کہ حضور آئیے۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے نہیں جانا جنت چھوڑ کے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام حیران ہو گئے۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ کلو نفس ذائقۃ الموت، یعنی ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، تو میں نے موت کا ذائقہ چکھ لیا ہے۔ تو پیارے دوستو، جنت میں جانے کے لیے جو شرائط اللہ پاک نے رکھی ہیں ان میں سے پہلی موت اور دوسری یہ کہ ہر شخص کو جہنم سے گزرنا ہے، یعنی پل صراط سے گزرنا ہے۔ جو نیک لوگ ہوں گے وہ تو اس کو پار کر کے جنت میں داخل ہو جائیں گے، لیکن جو گناہ گار ہوں گے وہ اس پل صراط سے کٹ کر جہنم میں چلے جائیں گے۔ تو اسی لیے حضرت ادریس علیہ السلام نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے کہا کہ میں نے جنت جانے کی دونوں شرطیں پوری کر لی ہیں، مجھے تھوڑی دیر موت بھی آئی، یعنی میں نے موت کا ذائقہ بھی چکھ لیا، اور اللہ کی دوسری شرط ہے کہ جہنم سے گزر کر جانا ہوگا اور پل صراط سے گزر کر جانا ہوگا۔ تو میں تو جہنم سے بھی گزر کر آیا ہوں اور پل صراط سے بھی گزر کر آیا ہوں، اور اس کے علاوہ اللہ کا یہ اصول ہے کہ ایک بار جو جنت میں داخل ہو گیا وہ کبھی اس میں سے نہیں نکلے گا اور ہمیشہ اسی میں رہے گا۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام کی یہ باتیں سننے کے بعد حضرت اسرائیل علیہ السلام سوچنے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے بندے ادریس نے یہ سارے کام میری مرضی سے کیے ہیں، تو انہیں یہیں رہنے دو۔ تو اس طرح حضرت ادریس علیہ السلام جنت میں ہی رہ گئے اور آج بھی جنت میں موجود ہیں۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ کی اپنے نبی سے محبت اور پیار دیکھیں کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو ہمیشہ کے لیے جنت میں رہنے دیا اور وہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔